ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان جس پر اعتبار کرتا ہے وہی شخص اس کے اعتبار کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے؟ جس شخص پر ہم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیں اندھا ثابت کر دیتا ہے، اور پھر دوبارہ ہم کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ میں نے بھی ایک ایسے رشتے پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا جس نے چند ہی دنوں میں یہ بات ثابت کر دی تھی کہ میں واقعی اندھا تھا، جسے آنکھوں کے سامنے کا سچ نظر نہیں آیا، اور وہ میری زندگی کا سب سے خاص رشتہ تھا جس کی سچائی جاننے کے بعد میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں آفس سے گھر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بہن کے پاس جاتا تھا۔ وہ معذور ہو چکی تھی، بولنے کی کوشش کرتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ میں جیسے ہی بہن کے پاس بیٹھتا تو وہ رونا شروع کر دیتی۔ میں اس سے رونے کی وجہ پوچھتا تو جواب تو وہ دینا چاہتی تھی، لیکن عین وقت پر میری بیوی آ جاتی اور وہ خاموش ہو جاتی۔ بیوی مجھے بہانے سے وہاں سے لے جاتی اور میں بہن کی بات نہ سن پاتا۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ میری بیوی کو پتا تھا کہ میں آفس سے گھر آنے کے بعد سیدھا بہن کے کمرے میں جاتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے بیگ صوفے پہ رکھا، بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ کر نرم لہجے میں پوچھا، ارے میری پیاری بہن کیوں رو رہی ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ رخسانہ نے اٹک اٹک کر بولنے کی کوشش کی۔ بھائی میں وہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، عین اسی وقت میری بیوی زارا آ گئی اور رخسانہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ بیوی زارا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ آ گئے عاصم، مجھے پتا تھا آپ ہی رخسانہ کے کمرے میں ہوں گے، اسی لیے میں یہاں آ گئی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ تو تم روز ہی آ جاتی ہو۔ زارا بھی مسکرائی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی، اچھا چلیں، میں نے آج آپ کے لیے بریانی بنائی ہے، پہلے وہ کھا لیں ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں نے رخسانہ کی طرف دیکھا اور رخسانہ سے پوچھا، کیا میری بہن نے کھا لی؟ زارا جھٹ سے کہنے لگی، ہاں میں نے آپ ہی کو کھلا دی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور زارا کے ساتھ نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے رخسانہ کی بہت فکر تھی۔ میں سوچ رہا تھا اسے کسی اچھے سے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤں، علاج کرواؤں۔ جب سے ہمارے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، تب سے رخسانہ والدین کی جدائی کے گہرے صدمے کے باعث بستر سے جا لگی تھی۔ بستر سے لگتے ساتھ ہی وہ ایسے خاموش ہو گئی جیسے اس حادثے کے اثر سے اس کی قوت گویائی ہی چھن گئی ہو، یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی تھی۔ سارا سارا دن، ساری رات بستر پر پڑی رہتی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے رخسانہ کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی، لیکن شادی کے اگلے ہی دن زارا نے اس ملازمہ کو نکال دیا کہ اب میں آ گئی ہوں، میں آپ ہی کی نہ صرف خدمت کروں گی بلکہ اس کا خیال بھی رکھوں گی۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا۔ زارا ایک نیک سیرت اور عبادت گزار لڑکی تھی، 5 وقت نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھتی تھی۔ اکثر آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی تھی تو میں اسے صحن میں جائے نماز پر بیٹھے دیکھا کرتا۔ ہماری شادی تو ہو چکی تھی لیکن ہم ابھی تک کنوارے ہی تھے۔ زارا نے مجھے اپنے قریب ابھی تک آنے نہیں دیا تھا، نہ ہی حق زوجیت ادا کرنے دیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے شرماتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی 6 مہینے تک آپ مجھے چھو نہیں سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی۔ چونکہ مجھے زارا سے محبت تھی اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ میری خالہ زاد کزن تھی، اس کے ساتھ میرا رشتہ بچپن میں میرے ماں باپ طے کر گئے تھے۔ جب مجھے پتا چلا کہ زارا میری بیوی بنے گی تو تب سے ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی، اور ایک دن وہ میری بیوی بن تو گئی لیکن ابھی ہم دونوں ادھورے تھے۔ میں خوش تھا کہ میری بیوی نیک سیرت اور عبادت گزار تھی۔ ایسی بیویاں قسمت والوں کو ہی ملتی ہیں۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا۔ میں جو کبھی کبھی نماز پڑھتا تھا، زارا کو دیکھ کر مجھے اندر ہی اندر شرمندگی ہوئی تھی اور میں نے باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ مجھے تجسس تو تھا کہ آخر زارا نے مجھے 6 مہینے خود سے دور رہنے کا کیوں کہا تھا۔ کئی مرتبہ میں نے اس سے پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ ٹال دیتی
کہتی کہ 6 مہینے گزارنے دیں پھر بتاؤں گی۔ پھر میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتا۔ زارا خوبصورت بھی بہت تھی۔ اس کے نین نقش اتنے تیکھے تھے کہ بے اختیار میرا دل چاہتا تھا اسے اپنی باہوں میں بھر لوں۔ کئی بار میں نے اپنی باہوں میں بھرا بھی تھا، بہکنے لگتا تھا کہ زارا میری گرفت سے نکل کر بھاگ جاتی اور میں دل محسوس کر رہ جاتا۔ ہمارا کمرہ تو ایک ہی تھا لیکن ہم الگ الگ سوتے تھے۔ میں صوفے پر سوتا تھا جبکہ زارا بیڈ پر سوتی تھی۔ یہ بھی زارا کا فیصلہ تھا کہ 6 مہینے کے بعد ہم اکٹھے ایک بیڈ پر سوئیں گے۔ ایک شام میں آفس سے گھر لیٹ پہنچا۔ عشاء ہونے والی تھی۔ زارا صحن میں جائے نماز بچھائے اس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں حسب معمول رخسانہ کی خیریت دریافت کرنے کی غرض سے اس کے کمرے میں جانے لگا تو زارا نے مجھے منع کر دیا۔ کہنے لگی آپ ہی سو چکی ہیں، انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اس لیے آپ انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ میں نے سر ہلایا، پوچھا کہ کیا اس نے کھانا کھا لیا تھا؟ جواب میں زارا نے پھر سر ہلا دیا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر اپنا بیگ میز پر رکھا اور واش روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ کے بعد میں فریش ہو کر کمرے میں آیا اور کھڑکی سے دیکھا تو زارا بدستور جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بھوک بہت لگ رہی تھی۔ میں نے زارا سے کہا کہ میرے لیے کھانا نکال دو۔ پھر میں صوفے پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کرنے لگا، لیکن کافی دیر گزر گئی، زارا کھانا نہ لائی تو میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، زارا بدستور جائے نماز پر بیٹھی تھی، یوں جیسے اس نے میری آواز ہی نہ سنی ہو۔ کبھی کبھی مجھے زارا پہ غصہ بھی آتا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں اس کی عبادت کرنے سے تنگ آ جاتا تھا، لیکن اس پر شوہر کے حقوق بھی تو ادا کرنا فرض تھا۔ میں نے ایک بار پھر زارا کو آواز دی تو وہ اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ ارے آپ دیکھ نہیں رہے، میں عبادت میں مصروف ہوں، آپ خود زحمت کر کے بھی کھانا نکال سکتے تھے۔ زارا کا یہ رویہ مجھے عجیب سا لگا۔ مجھے اس سے ایسے رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، زارا تم میری بیوی ہو، میری خدمت کرنا تم پر فرض ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم عبادت گزار ہو، نیک ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم شوہر کے حقوق فراموش کر دو۔ انسان شادی اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے بیوی سے سکھ چین مل سکے۔ جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹے تو اس کی بیوی اس کے لیے کھانا تیار کر کے رکھے۔ زارا سمجھ گئی کہ مجھے اس کی بات بری لگی ہے، اس لیے وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، آپ ناراض نہ ہو، میں کھانا لے کے آتی ہوں۔ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، آپ نے برا مان لیا۔ زارا میرے لیے کھانا لے آئی اور میں بہت بے دلی سے چند لقمے زہر مار کرنے لگا۔ مجھے کھانا دینے کے بعد وہ جائے نماز پر جا کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھانا کھا لیں، جب مجھے بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گی۔ زارا رات کو بھی جلدی سو جاتی تھی، میں کافی دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے زارا کا رویہ عجیب لگتا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتی، 5-10 منٹ بیٹھتی، پھر یہ کہتے ہوئے سو جاتی کہ میں نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، اس لیے میں سو رہی ہوں۔ میں اکیلے فارغ بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتا تو اٹھ کر لان میں چلا جاتا، چاندنی رات میں ٹہل ٹہل کر وقت گزارتا۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے میں نے شادی کی ہی نہیں تھی۔ اگر شادی ہوئی تھی تو بیوی کم ایک اسٹیچو گھر لایا تھا۔ رخسانہ بھی اس وقت سو رہی تھی، اس لیے میں اسے بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر میں تھک کر کمرے میں گیا اور صوفے پر لیٹ کر سو گیا۔ شاید تہجد کا ہی وقت تھا جب میری آنکھ کھلی۔ زارا بیڈ پر نہیں تھی۔ میں نے کھڑکی سے صحن میں جھانکا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور دوبارہ سے سو گیا۔ اگلے دن میں شام کو آفس سے ذرا جلدی گھر آ گیا۔ میرے پاس گیٹ کے تالے کی ایکسٹرا چابی ہوتی تھی، اس لیے میں گھنٹی بجانے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ موٹر سائیکل صحن میں کھڑی کرنے کے بعد میں نے زارا کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ وہ مجھے آج جلدی آتے دیکھ کے خوش ہوگی، لیکن وہ شاید گھر میں تھی نہیں، شاید پڑوس میں گئی ہوگی۔
کیونکہ وہ اکثر پڑوس میں اپنی نئی بننے والی سہیلی سے ملنے جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ بھی ہمارے گھر آتی تھی۔ میں بیگ اٹھائے رخسانہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ رخسانہ جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے بیگ صوفے پر رکھا، پیار بھرے لہجے میں بولتے ہوئے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ ارے ارے، میری پیاری بہن نے کیوں رونا شروع کر دیا؟ رخسانہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر کہنے لگا، مت رویا کر میری بہن، تمہارے آنسو میرے دل پہ گرتے ہیں۔ میں تمہارے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں جلد از جلد صحت یاب کرے اور تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ تبھی میری سماعت میں گیٹ کا ذیلی دروازہ کھلنے کی آواز پڑی تو میں سمجھ گیا کہ زارا آ گئی ہے۔ میں پوری طرح رخسانہ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اٹکتے ہوئے کہنے لگی، بھائی میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے محبت سے کہا کہ ہاں ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ رخسانہ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے بولنے کے لیے دوبارہ لب کھولے ہی تھے کہ زارا کی آمد ہو گئی۔ اس نے دوپٹے کو اسکارف کی طرح سر پہ لپیٹا ہوا تھا۔ نہ سلام نہ دعا، آتے ہی مجھے دیکھ کے کہنے لگی، ارے عاصم آج آپ جلدی آ گئے، کم از کم آتے وقت ایک فون ہی کر دیتے۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ آپ ہمیشہ کی طرح پورے وقت پر ہی آئیں گے، اس لیے میں تو پڑوس میں چلی گئی تھی۔ آئے اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، تم چلو میں ذرا رخسانہ کی بات سن کے آتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری بات سن کر زارا کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ اس نے رخسانہ سے کہا، ارے رخسانہ آپی، آپ نے مجھے بتا دینا تھا، پھر بھائی سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ پریشان نہ ہو، میں عاصم سے کہہ کر آپ کو پیزا منگوا دیتی ہوں۔ میں چونکا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تو تم پیزا کھانا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، میں ابھی آرڈر کر دیتا ہوں۔ میں نے رخسانہ کی طرف دیکھا تو وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں نے ایک پیزا آرڈر کر دیا جو کہ 1 گھنٹے میں ہی پہنچ گیا۔ میں رخسانہ کو پیزا کھلانے جا رہا تھا لیکن زارا نے کہا کہ میں آپ ہی کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں اسی لیے آپ آرام کریں۔ مجھے خوشی بھی تھی کہ زارا میری بہن کی بہت خدمت کرتی ہے، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زارا آ گئی، کہنے لگی، میں نے رخسانہ کو پیزا کھلا دیا ہے، اب وہ بہت خوش ہے۔ میں بھی مطمئن ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ہماری شادی کو 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں زارا ایک بار بھی اپنے میکے نہیں گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کہنے لگی، میں آپ ہی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میری غیر موجودگی میں بھلا ان کا خیال کون رکھے گا؟ انہیں واش روم کون لے کر جائے گا؟ کون نہلائے گا؟ اس کے کپڑے کون بدلے گا؟ ملازمہ تو یہاں ہے نہیں کہ وہ آپ ہی کا خیال رکھتی، اس لیے جب آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گی تو میں تب اپنے میکے جاؤں گی۔ زارا کی انہی اداؤں اور باتوں نے مجھے اس کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ مجھے اس پر بے پناہ پیار آتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرا گھر حقیقی معنوں میں جنت بن گیا تھا۔ کچھ دن کے بعد میں نے ایک ڈاکٹر سے رخسانہ کے چیک اپ کے لیے ٹائم لے لیا تھا۔ جب میں اسے چیک اپ کے لیے لے جانے لگا تو زارا بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ میں اپنے ایک دوست سے کار مانگ کر لایا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ دراصل گہرے صدمے کے باعث ان کی قوت گویائی کے ساتھ جسمانی قوت بھی سلب ہوئی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، آپ انہیں 1 مہینے تک باقاعدگی سے میڈیسن استعمال کروائیں، انشاءاللہ یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ 1 مہینے کے بعد پھر مجھے چیک کروائیے گا۔ میں نے ایک میڈیکل اسٹور سے میڈیسن لی اور زارا کو سختی سے ہدایت کی کہ رخسانہ کو میڈیسن کھلانے میں کوئی کوتاہی نہ برتے۔ مجھے یقین تھا کہ زارا کوئی کوتاہی نہیں برتے گی، لیکن میں نے کہنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ اسے میڈیسن وقت پر کھلا رہی تھی۔ ایک رات تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ زارا صحن میں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن مجھے کوشش کے باوجود نیند نہیں آئی۔ میں کروٹ پر کروٹ بدلتا رہا، جب تنگ آ گیا تو میں اٹھ کر صحن میں چلا گیا۔ زارا کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے لان میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے رخسانہ کے کمرے میں کوئی چیز گرنے کی آواز سنائی دی تو میں چونک پڑا۔
میں اندھیرے میں دوڑ کر رخسانہ کے کمرے میں پہنچا۔ نائٹ بلب جل رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھانا چاہتی تھی جو اس کا ہاتھ لگنے سے فرش پر گر گیا تھا۔ وہ پانی پینا چاہتی تھی۔ میں نے گلاس اٹھا کر پہلے اسے دھویا، پھر پانی بھر کر اسے پلایا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی اور رخسانہ کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی رخسانہ نے پھر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے کہنے لگا، میری پیاری بہن، تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اچھا یہ بتاؤ، میڈیسن تو وقت پہ کھا رہی ہو نا؟ رخسانہ نے اپنے آنسو صاف کیے، کہنے لگی، بھائی بھابھی مجھے میڈیسن۔ اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی کیونکہ زارا آ گئی تھی۔ شاید اس نے مجھے رخسانہ کے کمرے میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ کہنے لگی، جب میں کمرے میں گئی تو آپ نہیں تھے، مجھے پتا تھا بہن کے پاس گئے ہوں گے، اسی لیے آ گئی۔ آپ فکر مت کیا کریں، میں آپ ہی کو وقت پر میڈیسن دے رہی ہوں۔ پھر وہ رخسانہ سے مخاطب ہوئی، کیوں رخسانہ آپی، میں آپ کو وقت پر میڈیسن دیتی ہوں نا؟ جواباً رخسانہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور میں مطمئن ہو گیا۔ مزید تھوڑی دیر رخسانہ کے پاس بیٹھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ زارا وہیں رہ گئی کہ رخسانہ آپی کو واش روم لے کے جانا ہے۔ اب تو میں بھی روزانہ رات کو 9 ساڑھے 9 بجے سو جاتا تھا۔ شاید مجھے بھی زارا کی طرح جلدی سونے کی عادت ہو گئی تھی۔ سونے سے پہلے میں ایک گلاس دودھ ضرور پیتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا جیسے ہی میں دودھ پی لیتا تھا تو کچھ دیر کے بعد مجھ پر غنودگی طاری ہو جاتی اور میں سو جاتا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں زارا کے خلاف شک کا بیج بونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید زارا دودھ میں میرے نشہ آور دوا ملا دیتی ہے، جسے پینے کے کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک رات زارا میرے لیے دودھ لینے گئی تو میں نے چھپکے سے اسے دیکھ لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں نشہ آور دوائی تھی۔ اس نے دوائی دودھ میں ڈالی اور چمچ سے مکس کرنے لگی۔ میں جلدی سے واپس کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زارا گلاس لیے آ گئی، کہنے لگی، عاصم دودھ پی لیں۔ میں نے کہا، زارا ابھی میرا موڈ نہیں ہے، تم اسے فریج میں رکھ دو، میں بعد میں پی لوں گا۔ زارا کے چہرے کا رنگ بدلا، لیکن اس نے کمال ہوشیاری سے خود کو سنبھال لیا۔ کہنے لگی، ارے کیوں ضد کر رہے ہیں، پی لینا، پھر آپ کو نیند آ گئی تو؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواباً کہا کہ پلیز زارا، میرا دل نہیں چاہ رہا، کہہ تو رہا ہوں فریج میں رکھ دو، جب مجھے پینا ہوگا تو پی لوں گا۔ زارا چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ گلاس فریج میں رکھ آئی اور سو گئی۔ لیکن میں جانتا تھا وہ سو نہیں رہی تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ وہ شاید یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں دودھ پیتا بھی ہوں یا نہیں۔ لیکن میرا دماغ الجھ گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ زارا دودھ میں نشہ کیوں ملا کر دیتی تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے جمائی لی اور کچن میں چلا گیا۔ میں نے جاتے ہی جلدی سے فریج میں سے گلاس نکالا، سارا دودھ بیسن میں بہا دیا۔ گلاس دھونے کے بعد میں نے جلدی سے اس میں دودھ ڈالا اور گلاس اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے میں نے زارا کا سایہ دیکھ لیا تھا۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر دودھ پیا اور گلاس ٹیبل پر رکھ کر سو گیا۔ دراصل میں زارا کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے دودھ پی لیا ہے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد میں سوتے جاگتے ہوئے رات گزارتا رہا۔ تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے صحن میں جھانکا، وہاں نہ تو جائے نماز تھی اور نہ ہی زارا موجود تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ابھرنے لگے۔ میں چھپکے سے کمرے سے نکلا، زارا کو تلاش کرنے لگا۔ زارا تو پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ باہر کا دروازہ بھی لاک تھا۔ اچانک میری سماعت میں زارا کی دھیمی آواز پڑی تو میں چونکا۔ آواز چھت سے آئی تھی۔ میں دبے قدموں سے چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر میں نے چھت پر جھانکا تو میرا خون کھول اٹھا۔ زارا چھت پر موجود تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا۔ زارا کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جو وہ اس لڑکے کو دے کر کہنے لگی، میں نے اس میں آدھا زیور ڈال دیا ہے، باقی کا میں کل دے دوں گی۔ لڑکا کہنے لگا، ٹھیک ہے زارا، بس کچھ مہینوں کی بات ہے۔ عامل نے کہا ہے کہ 6 مہینے پورے ہوتے ہی عاصم مر جائے گا، اس کے مرتے ہی ہم دونوں شادی کر لیں گے
اور یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ میرا دل چاہا کہ میں ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں، لیکن میں نے ضبط کیا، سیڑھیاں اتر کر کمرے میں چلا گیا۔ غصے سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں تو زارا کو نیک، پاک باز، عبادت گزار سمجھتا تھا، لیکن وہ تو دھوکے باز نکلی۔ زارا چھت سے اتر کر کمرے میں آئی، مجھے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر پتھر کی مورت بن گئی۔ وہ بمشکل بولی، آپ جاگ رہے ہیں؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کی اور درست لہجے میں پوچھا، کہاں گئی تھی تم؟ وہ بدحواس ہو کر میرے پاس بیٹھی، کہنے لگی، میں نے کہاں جانا ہے، چھت پہ تازہ ہوا کھانے گئی تھی۔ اس کے سفید جھوٹ بولنے پر میں طیش میں آ گیا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے غصے سے کہا، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں زارا، تم مجھے مروانے کے لیے کالا جادو کروا رہی ہو۔ سچ سچ بتاؤ، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں اسی وقت تمہیں طلاق دے کر اور دھکے مار کر گھر سے نکال دوں گا۔ زارا رو پڑی، کہنے لگی، ہاں یہ سچ ہے، میں آپ کو مروانا چاہتی ہوں کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، میں سلیم کو پسند کرتی ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سلیم سے میری دوستی فیس بک پر ہوئی تھی، بعد میں ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے امی کو سلیم کے بارے میں بتایا تو وہ کبھی بھی اس سے میری شادی نہیں کریں گی، اس لیے میں نے خاموشی سے آپ سے شادی کر لی۔ شادی سے پہلے سلیم نے مجھے کہا تھا کہ اس نے کالا جادو کرنے والے ایک عامل سے بات کر لی ہے، اس نے آپ پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا ہے۔ عامل نے کہا تھا کہ شادی ہونے کے بعد میں اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دوں۔ کالا جادو 6 مہینے کا تھا، 6 مہینے پورے ہوتے ہی تمہارا شوہر مر جائے گا۔ آپ کو خود سے دور رکھنے کے لیے میں نے نیک اور پاک باز ہونے کا ناٹک کیا تھا۔ صدمے سے میرا برا حال ہو گیا، بے حد افسوس ہوا کہ میں نے زارا کو کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلی۔ صبح ہوتے ہی میں اسے اس کے میکے چھوڑ آیا، خالہ کو ساری بات بتا دی، ساتھ میں زارا کو طلاق دینے لگا تھا، لیکن خالہ نے مجھے روک دیا۔ میں واپس گھر چلا گیا۔ اس روز صدمے کی کیفیت کی وجہ سے میں نے آفس سے چھٹی کر لی۔ میں رخسانہ کے پاس گیا تو وہ رو پڑی، کہنے لگی، بھائی آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ زارا بھابی کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، وہ میرا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی، سارا دن موبائل پر کسی سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ آپ نے میرے لیے پیزا آرڈر کروایا تھا لیکن اس نے مجھے نہیں کھلایا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اپنے بھائی کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اسی لیے میں چپ تھی اور ڈر گئی تھی۔ شام کو خالہ زارا کو لے کر آ گئی۔ زارا بے حد شرمندہ تھی، مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ خالہ کہنے لگی، عاصم بیٹا، زارا بہت شرمندہ ہے، تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے، تمہارے ساتھ آباد ہونا چاہتی ہے۔ جس سے شادی کرنے کے لیے اس نے یہ ناٹک کیا تھا وہ بدبخت زیور لے کر فرار ہو گیا، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ تم زارا کو طلاق نہ دو، اسے ایک موقع دو، یہ سدھر گئی ہے۔ میں نے خالہ کی بات مان لی کیونکہ وہ میری ماں کی جگہ تھی۔ اس واقعے کے بعد زارا واقعی سدھر گئی تھی۔ اس نے نہ صرف میرے حقوق ادا کیے تھے بلکہ میری بہن رخسانہ کا بھی بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ میں نے اسے معاف کر کے کھلے دل سے اسے اپنا لیا تھا۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ رخسانہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن گیا۔ مجھے افسوس بھی ہوتا تھا کہ جس شخص پر زارا نے اعتماد کیا وہ ایک لالچی انسان تھا۔ زیور لے جانے کے بعد وہ ایسا رفو چکر ہوا کہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ زارا کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ حقیقی رشتے جائز تعلقات میں ہی بہترین ہوتے ہیں اور انہی میں ہی سکون ہوتا ہے۔